5 وجوہ تھیں. وجوہ ذکر کو دیکھتے تو یقین کرتے کہ آیا کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین میں لام عاد خارجی کے لیے ہونا ناممکن ہے. کیا ہے؟ ناممکن ہے کہ بوجہ تنوع وجوہ ذکر و عدم اولویت ترجیح جس کا بیان مشرحاً گزرا، کمال تمیز جدا سرے سے کسی وجہ سے معین کا امتیاز ہی نہ رہا. جو میں نے کہا تھا کہ کون سے مراد لوگے، خاص جماعت لوگے، الف لام عند خارجی پیچھے آتا ہے، اشارہ کرتا ہے. تو جو پیچھے گزر گئے ان میں تو ان کا ذکر بھی ہے ناموں کا، ان میں یہ بھی ہے کہ جماعت کا بھی ذکر ہے، خاص ہے، ان میں تو عموم بھی ہے، ان میں تو حضوری بھی ہے، ان میں تو ذکری بھی ہے. کون سا لوگے؟ یہ تو احتمال ہے. تو کہا یہ تو کسی ایک کا تعین ہی نہیں ہے. تو آدھے خارجی تو تب لیتے، آدھے خارجی ہوتا ہے متعین، معین، تو معین تو ہے نہیں. تو جب معین ہی ہے کا عقل ہوتی نا تھوڑی سی. لیکن میرے اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ آج آپ پتہ ہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، تو پھر وہ فتنے بات زیادہ ہوتے ہیں، فتنے. اس لیے میں نام نہیں لوں گا، لیکن محترم علامہ جمیل صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ سمجھ آئیں گے، اور قاری صاحب بھی سمجھ آئیں گے، لیکن نام نہیں لوں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دلیل حضور تھے. دلیل کون تھے؟ اللہ کی دلیل کون ہے؟ برہان کون ہے؟ فرمایا میں نے تمہارے پاس، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس رب کی برہان آئی ہے. بتاؤ پورے نبیوں کو پڑھو، کہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی میری برہان ہے. جب میرے آپ کے آقا تشریف فرما ہوئے، رب فرماتا مصطفیٰ جان رحمت میری برہان ہے. اور جو رب کی دلیل ہو وہ کتنی اعلیٰ ہوتی. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اب دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی نقل کی ہوئی عبارت کو سمجھتے، یہ عقل ہی سے، اپنی عقل سے، تو یہ انہی کے مخالف تھی. یہ کیوں؟ یہ علامہ صاحب بھی سمجھتے، علامہ جمیل صاحب ماشاءاللہ. یہ تو پورا درس نظامی کدھر کیا انہوں نے؟ جامع نظامیہ، جہاں استاد علامہ قاری حافظ نقشبندی علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ عقل استعمال کرتے. تو میں بتا رہا ہوں عقل استعمال کیسی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، کیسی ہوتی ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں دلیل حضور کشف المحجوب میں موجود ہے. فرمایا برہان حضور، سامنے وہ بیٹھا تھا، ایک کسی کا ذکر تھا لیکن وہ ایمان نہ لائے. کہا دلیل موجود ہے، اور جو پاس ہیں ان کی عقل بڑی تیز ہے. عقل تو داتا صاحب فرماتے ہیں اگر عقل سے ایمان ملتا تو انہیں ملتا نا، کیونکہ دلیل حضور ہے، حضور سامنے ہے، اور وہ انکار کر رہے، نہیں قبول کر رہے. تو کہا اگر عقل سے ایمان ملتا تو پھر انہیں ملتا نا کہ دلیل سامنے ہو تو پھر ایمان لے آتے. تو داتا سمجھتے ہیں نہیں، عقل سے ایمان نہیں ملتا، ایمان ملتا ہے تو خدا کے فضل سے ملتا ہے. عقلیں تب کام کرتی ہیں جب فضل و رحمت کی بارش ہوتی ہے. شکر ادا کیا کرو اللہ کا کہ مالک نے ہمیں محبت والوں میں رکھا ہے، ماں باپ بھی محبت والے ہیں، اور اللہ پاک نے جب کا پیدا ہمیں فرمایا ہے اس وقت رحمت کا سایہ ہے، اس لیے ہمیں یہ سب کچھ آیا ہے. مگر رحمت نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. عقلیں نہیں ہیں یہ، ہم بڑی عقلیں تو بیان کر رہے ہیں، ہماری عقلیں ہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری عقلیں رب کا فضل ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے. تو آدم کہتے ہیں عقل استعمال کرتا ہے لیکن عقل کرتا کیسے؟ وہ سمجھ آنے نہیں دیتا جنم کس کے لیے بنائی ہے. آپ پڑھو قرآن پاک میں جو اللہ پاک فرماتا نا انہیں عقل نہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں، انہیں شعور نہیں. تو پھر کوئی بندہ سوال تو کرے مالی تو دے سکتا ہے نا، تو دیتا کیوں نہیں ان کو سمجھ آ جائے. تو کہا تو بھی بولا ہی ہے جنم کے دیا سے بنائیے تو ہر ایک نے سمجھ دیتا ہے تو جنم چکوچ جائے گا. تمہارے لیے جنت ہے تمہیں سمجھ دیتا ہوں، ان کے لیے جنم ہے نہ پیو کو سمجھ آنے تھی نہ اس کو آنے تھی. سمجھ آئی ہے؟ تو آپ کو آئی ہے نا، انہیں آتی ہی نہیں ہے. قرآن نہیں نظر آتا انہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا. اپنے بخت پہ رو، تم اپنے بخت پہ خوش ہوا کرو. تمہیں سمجھ آتی ہے اللہ کے نور کی اور نور مصطفیٰ کی. دل میں آتا ہے سرور آتا ہے، اور یقیناً ہر سنی کو ضرور آتا ہے. آگے کنیکشن ہو تو پھر ہے نا. اگر رستے ہی بند انہوں کی سرور آنا ہے، جو کھلے ہیں اسی میں روشن پہ روشنی، تو پھر روشنیاں نکلتی ہیں نا باہر. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل سے اپنی ہی عبارت کو سمجھتے، اپنی ہی
اور قرآن عظیم میں انبیاء علیہ السلام کے وجوہ ذکر کو دیکھتے کہ ایک خاص جماعت کا ذکر ہے، ایک عام کا ذکر ہے، پھر کچھ حضوری ہیں جو اس وقت ہیں ان کا ذکر ہے، کچھ کا عالم کے ساتھ ذکر ہے، تو کچھ کا یوں ذکر ہے، کون سا مراد لوگے؟ تو خارجی تو وہ ہوتا ہے جو متعین اور معین ہوتا ہے، تو یہاں تو معین ہی نہیں ہے۔ تو جب معین نہیں تو یہی تو ہم بتاتے ہیں تیری عقل کام نہیں کرے گی کیونکہ تجھ پہ رحمت کا پرتاؤ نہیں ہے۔ ہماری عقل کام اس لیے کرتی ہے، اللہ نے رحمت للعالمین بنائے ہیں ہمارے آقا کو، اور ہر گھڑی رحمت کا برسات ہے ہمارے اوپر، اس لیے ہماری کام کرتی ہے، تیری کام نہیں کرتی۔ کہا جب متعین ہوتا تو تیری وجوہ، تو وہ تو متعین ہی نہیں، متعین کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے کیا معین کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب معین کر نہیں سکتے تو پھر پتہ چلا یہاں معین آیت خارجی پہ عمل کرنا ناممکن ہے۔ تو اصول یہ ہے جب آیت خارجی پہ عمل کرنا ناممکن ہوگا اسے چھوڑ کر استغراء و جمی مراد لیں گے۔ کیا لیں گے؟ تو لہذا تھوڑی عقل استعمال کرتا، تیری کھوپڑی کھلتی تو کہتا ہاں وہ تو ناممکن ہے، تو ممکن کیا ہے اور ضروری کیا ہے؟ وہ یہی ہے، بعد نہیں ہے، ہر نبی کے حضور خاتم اور آخر ہیں۔ یہ آخر کیا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے۔ پھر آگے جا کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو شاید عبارت شاہد ہے کہ یہاں آیت خارجی ناممکن، یہ عبارت ہی گواہ ہے۔ کاش مکر کے لیے بھی کچھ عقل ہوتی، نہیں میں کہہ رہا ہوں کاش، کیونکہ یہاں تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو کوئی مکر کے لیے، فراڈ کے لیے بھی، داؤ چلاؤ کے لیے کچھ عقل کوئی ہوتی، کاش مکر کے لیے کچھ عقل ہوتی۔ تو اس کی جگہ توضیحی کی گول عبارت العہد هو الاصل ثم الاستغراق ثم تعریف الطبیعیت، یعنی یہ توضیح کی گول عبارت کون سی؟ گول اعلیٰ حضرت لکھیے، تو اسی پوچھ لو گول کون ہوں دینے، سمجھ گے گول یہ وہی گول ہے۔ اس کی عبارت جو ہے توضیح کی گول عبارت کی نقل ہوتی کہ خود نفس عبارت تو ان کی جہالت اور صفاحت پر شہادت نہ دیتی، اگرچہ اس سے 2 ہی سطر پہلے، اگرچہ اس عبارت کے 2 ہی سطر پہلے اسی توضیح میں متن تنقیح کی عبارت ولا بعض الافرادی لعدم الاولویتی، یہ اس کے 2 سطر پہلے عبارت ہے۔ کہتے ہیں اور نہ بعض افراد کیونکہ اولا نہیں، کیونکہ بعض افراد نہیں چلیں گے، کیونکہ اولا نہیں، اس کی صفرا شکنی کو بس ہوتی، اس کی کس کو بس ہوتی؟ صفرا شکنی کو۔ تو قاری صاحب نے پوچھ لو صفرا کی ہوتا ہے، یہ تو حکیم ہے نا، تو یہ بتائیں کہ صفرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی صفرا شکنی کو اتنے کافی ہوتا، عقلی عبارت لایا ہے پیچھے پڑتا۔ انہوں نے کہا بعد افراد نہیں ہیں، عقد خارجی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں ادھر چلے گا، کیونکہ اولا نہیں ہے، اگلا پکڑا پچھلا چھوڑا، چوری کی جسے کہتے ہیں علمی خیانت۔ اعلیٰ سے کہتے ہیں مگر یہ کیوں کر کھلتا، یہ کیوں کر واضح ہوتا کہ طائفہ خائفہ کو دوست و دشمن میں تمیز نہیں، صریح مضر کو نافع سمجھتا ہے، صریح چیز کو یہ مضر، یہ جو ہے صریح مضر کو فائدہ مند سمجھتا ہے، اور لہذا نام تو لیا توضیح کا، اور برائے بدقسمتی عبارت نقل کر دی تلوی کی۔ اب سمجھو توضیح کا حوالہ دیتا ہے اور عبارت تلوی کی ہے، توضیح تلوی، تو یہ بددیانتی کر رہا ہے۔ تعالیٰ سے کہتے ہیں کو حال کیا ہے اس کا؟ حوالہ دیتا ہے تلوی توضیح کا، اور عبارت موجود ہے تلوی میں، جس میں صاف صریح ان عقلاء کی تصفیہ اور ان کے واہم قاصر کی تقبیح تھی۔ وہ جو توضیح ہے، جو کتاب ہے تلوی، اس میں جو ہے نا اعلیٰ سمجھتے ہیں ان بدبختوں کی اس نے قباحت کی ہے، ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ نام تو لیا اس نے تلوی کا، تو عبارت پیش کر دی توضیح کی، کیونکہ تلوی کی کرتا تو مارا جاتا، یہ بچتا نا، تو نے بد دیانتی کی، لیکن ہم سے بچ نہیں سکتا، ہم سے، اس لیے کہ ہمارے صرف آنکھ نہیں دل کے ہاں بھی روشن ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ نے دیے اتنا تو زبانی کتابیں پڑھتے تھے، آنا سن کتنی دیر تک کتابیں ہیں، ظاہر ہے جو اللہ کے نور سے چمک جاتا ہے اس کے آگے ہر کچھ ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں کھول کو دیکھنا، بند بھی دیکھ لیتی ہیں، انہیں بند بھی نظر آتی ہیں۔ تو اب دیکھو اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی کر کے وہ بتایا۔ ثانیاً توضیح کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ توضیح کا مطلب کیا ہے؟ کہا بڑی بات
خود اپنا ہی لکھا نام سمجھا، کیا بڑی بات. توضیح کی مطلب سمجھنا کہ بات لکھ کے بھی بدبخت نہیں سمجھ سکا، اپنی بات لکھ کر اسے بھی نہیں سمجھ سکا. وہ کیا کہتے خود اپنا ہی لکھا نہ سمجھا. جب عہد خارجی سے معنی درست ہو تو استقراق وغیرہ معتبر نہیں ہوگا، جو میں نے پہلے بات کی. اور ہم اوپر واضح کر آئے کہ عہد خارجی مزعوم طائفہ خارجیہ سے معنی درست نہیں ہو سکتے. تو جب معنی درست نہیں ہو سکتے تو آیہ کریمہ قطعاً آئندہ نبوتوں کا دروازہ بند فرماتی ہے، بند. اور پھر آگے کہا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ خلفاً یہ سلفاً سارا ہی سلسلہ چلا. اب تلویح کی عبارت سنو. کس کی تلویح؟ وہ کیا ہے؟ ثم الاستغراق الى ان قال فالاستغراق والمفهوم من الاطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع الى قول هذا ما عليه المحققون. پھر استغراق کیا ہے؟ کہتے اطلاق سے استغراق مفہوم ہوتا ہے. اطلاق سے کیا مفہوم ہوتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے؟ بولو. اطلاق ہے جب مطلق بولا جائے، کوئی ساتھ اور قید نہیں لگائی جاتی، یہ علماء سمجھتے ہیں. مطلق جب ہم مطلق بولا کیا تو اطلاق سے مفہوم استغراق ہوتا ہے. جہاں عہد خارجی نہ ہو تو خصوصاً جمع میں، تا محققین کی یہی راہ ہے. عہد خارجی نہ ہو تو خصوصاً جمع میں استغراق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں تو عہد خارجی چل ہی نہیں سکتا. وہ تھوڑا سمجھتے تو کہا وہ تو لکھا ہے انہوں نے کہ مطلق استغراق ہوتا ہے. جہاں عہد خارجی نہ ہو خصوصاً نہ ہو تو وہاں جمع ہی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ جتنا مرضی ٹل لگا دیں اصول کے مطابق اور ان کی جتنی بھی توضیح کی ہے، یعنی اس سے یوں سمجھو، میں سمجھانے لگا منہ مرزا کا. کس کا؟ اب یہ کہہ لو کہ بوتھی تو جوتی، بوتھی بھی مرزا کی بھی جوتی بھی مرزا کی، بوتھا بھی ان کا جوتا بھی ان کا. آج کہتے جو دلیل لا رہے تھے شیشہ دیکھ لو، ہم نے وہی جوتا تیرے منہ پہ مارا ہے. ہم نے تو امت کا، پوری امت کا پیغام دے دیا اور عقیدہ دے دیا، لیکن تیرے عہد خارجی سے بھی ہم نے وہ تیرے چکے چھڑائے ہیں جو تو ہی لے رہا تھا. پڑھ. وہ کہتے ہیں تب ہی لیں گے جب اس میں عمل کرنا ممکن ہوگا. دوسرا جب مطلق ہوتا ہے تو اس طرح ہی سمجھ آتا ہے، جب خارج نہ ہو تو لہذا یہ پاک جو تو نے لکھی تجھے سمجھ نہیں آئی، ہم پہ حضور کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، ہم پہ ایسی ہائی لائٹ ہوئی ہے، ہم نے اجماع سے بھی بتایا، تمہاری دلیل سے تجھے بھی سمجھایا. اگر تو سمجھ نہیں سکا، کیونکہ وہ قسمت کی بات ہے، جسے رب چاہتا ہے اسے ہی سمجھ عطا فرماتا ہے. اب آخری بات، جو آخری بات اب جنس کی بات ہے. کس کی؟ مثلا میں نے پیچھے بھی سمجھایا تھا لا رجلا، کیا آپ سمجھایا تھا؟ آج ایک اور سمجھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا، اللہ کے باقی سب کی الوہیت کی نفی. کس کی؟ پھر بولو اللہ کے سوا. اب کہہ سکتے ہو بات کی، کہہ سکتی ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بات خدا کی نفی ہے تو بات کو مانتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ الہ جنس ہے. یہ کیا ہے؟ تو جنس ایک فرد پہ بھی ہوگی اور عموم بھی ہوگا، سارے خدا بھی اور ایک بھی. تو ایک تو اللہ، تو پہلے کیا اللہ ہے بس، اور اس کے سوا عموم ہے. اللہ معبود برحق ہے. اب باقی عموم ہے، یعنی ایک دو نہیں، پنچند نہیں، سب کی نفی. اسے کہتے ہیں جنس کی نفی، عموم کی نفی. کس کی؟ عموم کی نفی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا حاصل ہمارے حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بعد، ساتھ اور بعد جن سے نبی کی نفی ہوئی. جن سے، اب کیا جن سے نبی کی نفی ہوئی؟ میں نے کہا تھا لا نبی بعدی. کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا میرے بعد. تو حضور تو نبی ہیں، بے شک حضور. اب لا نبی لفظ واحد ہے، اس سے ایک مراد لیں گے یا سب مراد لیں گے؟ اسے بھی خاص کرتے تھے، ایک لیں گے یا، کہا نا یہ بھی لغتاً اور شرعاً اجماعاً اور یہ عرفاً عموم ہی مراد ہوگا. کیا؟ ایک فرد خاص ہوگا، باقی کی نفی ہوگی. جیسے لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا ہر معبود، ہر
الوہیت کی نفی ہے، ایسے ہی لا نبی بعدی میں بھی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہر نبی کی نفی ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں جنس پہ، اور کہا یہ نہیں کہ بعد حضور کے ساتھ بھی نفی ہے اور بعد بھی نفی ہے۔ بعد میں کوئی بیچ نکالے کہ ساتھ تو ہو سکتا ہے، آپ کے زمانے میں ہو سکتا ہے، کہا نہ زمانے میں آپ کے ساتھ، نہ آپ کے بعد۔ اس پہ دلیل دیتے ہوئے اعلیٰ نے ایک بات کی اور کمال کر دیا۔ حدیث پاک ہے انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی تعریف کی، کس طرح؟ کہا مالک تو اول ہے، تو فلیس قبلک شیء، تو ایسا اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں۔ یعنی اول کا مطلب بتا رہے تھے کہ اول وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے ساتھ کچھ نہیں۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ، اور تو آخر ہے، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ۔ کیا دلیل ہے اور کیا وہ ذلیل ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی کیا دلیل ہے، کیا بات قلیل ہے لیکن کمال دلیل ہے، تھوڑی سی بات ہے، جامع ہے۔ اول حضور کی زبان سے اول کی تشریح ہے، اور یہ حدیث مسلم میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، امام احمد لائے ہیں، ابن ابی شیبہ لائے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لائے بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، وہ لائے آمنہ کے لال سے۔ اتنی مضبوط حدیث، اول جس سے پہلے کوئی نہ ہو وہ اللہ، اور آخر جس کے بعد۔ اس لیے شیخ عبد الحق مدثر دہلوی فرماتے ہیں حضور بھی اول ہیں، حضور بھی آخر ہیں، حضور بھی ظاہر ہیں، حضور بھی باطن ہیں، اور اللہ بھی اول ہے، اللہ بھی آخر ہے، اللہ بھی ظاہر ہے، اللہ بھی باطن ہے۔ بندے کچھ مر کے سن کر جب پیغام پہنچتا ہے تو مر بھی جاتے ہیں، تو کچھ ویسے بھی مر جاتے ہیں، لیکن علماء حق ہیں کہ اول اللہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، اس سے حضور وہ اول ہیں مخلوق میں، حضور سے پہلے تو وہ ہمیشہ سے اللہ ہے، حضور مخلوق میں اول ہیں، حضور کی ابتدا ہے، اور خدا وہ ہے جس کی ابتدا نہیں، وہ اول ہے بلا ابتدا کے، حضور اول ہے بالابتدا، کہ ابتدا مخلوق کی حضور سے ہوئی، تو حضور ابتداء اول ہیں اور وہ بلا ابتدا اول ہے، حضور آخر ہیں سب کے بعد میں، اور وہ بلا انتہا آخر ہے، اس کی انتہا نہیں، ایسا آخر ہے، حضور ایسے آخر ہے کہ مخلوق کی انتہا حضور پہ ہے۔ آپ سمجھ آئی؟ اسے کہا جہاں یہ حمد خدا ہے وہاں نعت مصطفیٰ ہے، کہا مالک اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اور مالک آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ میں آخرین نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ اب سنو پھر کیا آخر کا کیا ترجمہ ہے؟ حضور نے خود بیان فرمایا اس حدیث میں، اللہ آخر ہے، تو کیا مطلب؟ اس کے بعد تو حضور نے میں آخر ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا، آخر اول ہوں، ساتھ بھی کوئی نہیں، ساتھ بھی کہا حضور خاتم النبیین ہے، نہ اس وقت حضور کے ساتھ کوئی، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی بن سکتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا لا نبی بعدی، اور ساری امت نے خلفاً سلفاً آتے آتے سب نے پہرا دیا اور یہی کہا کہ لا نبی بعدی، لا نبی۔ تو اب پڑھ دیں وہ حدیث وقت پھر جو ہم نے، کیونکہ اب انڈی ہو گیا ہے، تو آج 15واں دن تھا، وہ ہمارا کورس پورا ہو گیا، انشاءاللہ پھر ہم اس کو رمضان میں شروع کریں گے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں سب کوئی سلامت رکھے، سب کوئی مائیں بہنیں کتنی محبت سے دور دراز سے آتی، بلکہ تو مجھے پتہ چلا آپ سے بھی زیادہ، اور اتنا ذوق ہے ان کا، دیکھو کوئی آواز آ رہی ہے اس طرح ختم نبوت کے حوالے سے سن رہی، تو پھر کیا کچھ نہیں ملنا ان کو؟ یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ رب کیا کیا عطا فرمائے گا۔ لیکن جو میں نے حدیث پاک یاد کرائی تھی، اتنا کورس ہوا ہے، 15واں دن ہے، اور گھنٹے سے بھی اوپر، گھنٹے کے قریب ہمارے یہ دروس ہوتے رہے، کورس ہوتے رہے، تو اب حدیث پاک تو یاد ہونی چاہیے، تو سنانی چاہیے۔ تو پہلے کیا تھا؟ آنا اونچی، آنا لا نبی، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، خود ہی فرما دیا عاقب ہوتا ہے جس کے بعد
یہ عاقب تو یاد رہے گا کہ نہیں؟ اردو آگے اردو کہہ لو. حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں. کیا مطلب؟ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو مطلب کیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی. حضور نے فرمایا میں مقفی ہوں. کیا ہوں؟ مقفی کا کیا مطلب؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد. اور محشر کے دن، یہ بھی بخاری، محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے اینڈ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کا حل فرمائیں گے اور پھر مشکل کشا بن جائیں گے. کیا بنیں گے؟ اتنی بڑی مشکل کو بتا ہی نہیں رہا تھا کہاں جانا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میرا ہی یہ کام ہے کہ میں نے ہی بتانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر. تو عیسیٰ علیہ السلام تو وسیلہ تھے نا ادھر پہنچانے کے. تو جب وہاں پہنچے نا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جب انہوں نے ادھر رخ کیا نا فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کے پاس آئیں گے، جب میرے اور آپ کے آقا کے پاس آئیں گے تو حضور کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ شاباش. دیکھو ماشاءاللہ تو یاد ہو گیا تھا، یہ تو کتنے دنوں کی بات تھی نا. تو سر صاحب بھی بول رہے ہیں انتا، اس وقت بھی وہ اتنی بڑی تعداد ہے جس میں مرزئی بھی ہوں گے، جس میں رافضی بھی ہوں گے، خارجی بھی ہوں گے، صلح کلی بھی ہوں گے، ملحد بھی ہوں گے. ہر ڈنگر سے بدتر ڈنگر بھی وہاں ہوگا لیکن پھنس گئے. اس نے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اوے آج لے ان کی پناہ، اوے آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اس وقت کہیں گے، یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، بخاری مسلم. علامہ صاحب کو پوچھ رہے ہیں، علامہ جمیل صاحب سے پوچھ رہے ہیں، محمود مدثر ویسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، بخاری کھول کے دکھا دیں گے آپ کو، بخار آ جائے گا ان کو. کیا؟ فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ. بات ہی یہ اس سے شروع کریں گے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو، وخاتم النبیین، یعنی ختم نبوت کا جھنڈا یہاں نہیں لہراتے رہو گے اور یہاں نہیں لہتا رہا، یہاں نہیں بلند ہو رہا اور یہاں چرچے نہیں ہو رہے. اللہ اپنے محبوب کی یہ سب سے بڑی جو عزت ہے اور سب سے بڑا جو تاج ہے، اس کا جو چرچا ہے وہ قیامت کے دن اپنے تو یہاں بھی کرتے ہیں، غیروں سے بھی کروائے گا. اور پھر وہ یوں کہیں گے انت رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ. ادھر ماشاءاللہ بڑی محبت آپ نے کی اور آپ کی محبت سے باتیں آگے چلی گئیں. وہاں ذوق ہو تو پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، ٹائم کہاں جاتا ہے. اور اگر 12 بج جائے تو ہمیں بھی پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن آپ تو 12 بجے ہے ہی نہیں، آپ تو ہے ہی نہیں، آپ تو ظاہر ہی محبت والے ہیں. آپ کے چہرے ایسے ہیں لگتا کہ ساری رات گزر جائے، شان ختم نبوت پہ بات ختم نہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. حضرت صاحب انشاءاللہ تعالی 5 مارچ بروز منگل بعد نماز عشاء اسی مسجد میں تشریف فرما ہوں گے اور موضوع ہے درس قرآن کے موقع پر تاجدار ختم نبوت، اور اس پہ آپ گفتگو بھی فرمائیں گے. ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے یہاں آ کر سنا اور ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، یہ محبت ہمارے جنہوں نے یہاں آ کے سنا، اور کچھ وہ ہیں ہمارے کہ جو سوشل میڈیا پہ وہ سن بھی رہے ہیں، آ کے تشبیہ بھی کر رہے ہیں، تشہیر بھی ہو رہی ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی کر رہی ہیں. تو میں نے کہا تھا جو وہاں بھی سنے گا اسے بھی ختم نبوت کی سند ملے گی، یعنی جو تشہیر کرے گا اسے بھی ملے گی. اور میں نے یہ بھی کہا کہ جسے مل جائے تو قبر میں ساتھ لے جائے، وصیت کر جائے، یہ جو سند ہے یہ میرے کفن پہ رکھ دینا. جب فرشتے آئیں کہ آپ بتاؤ تو کہو یہ دیکھو اور پھر فرماؤ. میرے پاس یہ کارڈ ہے، میرے پاس کچھ وقت حضور کی ختم نبوت کے لیے دیا تھا، تو یہ پوچھ لو پاس ہے کہ نہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ وہ سمجھ دو کہ یہ خالی جگہ نہیں پر ہو رہی، یہ سمجھو ایک گارنٹی مل رہی ہے، ایک کارڈ آپ کو مل رہا ہے. یہاں تو تسی عام کارڈ چلا کے ٹر جاندے ہو،
جاتے ہو کہ نہیں؟ اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے آمنہ کے لال کے ختم نبوت کے کارڈ کے آگے؟ تو یہاں کارڈ چل جائیں یا کھوٹے سکے چل جائیں، وہاں تاج ختم نبوت کا کارڈ نہ چلے۔ اس لیے آپ نے جو ہے نا اب تیار رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہم تو پہلے ہی تیار ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارے سر اور تنویر ویسی صاحب ساتھ یہ ختم نبوت کے حوالے سے ماشاءاللہ مضبوط اور مہنگے میں تو جو انہوں نے ماشاءاللہ پروگرام کروائے، ادھر صاحب نے ادھر چیلنج بھی کیا تھا اور آج تک وہ چیلنج موجود ہے، اور ایک ادھر بھی قریب کیا تھا، یعنی تجدید چیلنج کیا تھا دوبارہ۔ اس وقت بھی آپ نے کہا تھا آ جاؤ چھلانگ لگا لیتے ہیں آگ میں۔ کس میں؟ تو بھی لگا، میں بھی لگاتا ہوں۔ جو بچ گیا وہ نبی کا سچا غلام ہے، حضور کا سچا غلام ہے، لیکن آج تک وہ مر گئے آئے نہیں۔ پھر میں ایک جگہ آپ کے ساتھ گیا، دوسری جگہ ادھر سر صاحب نہیں تھے، تو یہ بھی زہیر صاحب بھی نہیں تھے، تو ادھر میں سمجھو کہ اکیلے ہی تھا، وہ جگہ بھی ایسی تھی۔ تو اس وقت بھی آپ نے تجدید اعلان کیا کہ ایک پہلے کر دیا ہوا ہے، اب دوبارہ کرتا ہوں، آ جاؤ۔ کیا؟ تو یہ ایسے نہیں ہوتے، پیچھے سے آرڈر ہوتے ہیں۔ ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، پیچھے سے آرڈر ہوتا ہے، پھر اسی آرڈر کے مطابق دعویٰ ہوتا ہے۔ تو پھر دعویٰ ہوتا ہے تو کوئی آ جائے تو دلیل بھی نظر آتی ہے، دلیل ہے ہی ہے، مسئلے کوئی نہیں، لیکن وہ جل جائے گا، بسم ہو جائے گا، اسے آگ بھی نہیں چھوئے گی اسے، کیونکہ یہ سچا ہے۔ اس لیے ذات محترم اس حوالے سے آپ نے ہر وقت مضبوط رہنا ہے اور ہمارا ساتھ دینا ہے۔ میں نے آگے بھی کہا تھا کہ کتابوں کے حوالے سے کہ ظاہر ہے علماء کے ساتھ تعاون کم ہوتا ہے، تو کتابیں پڑھ کے علماء نے بتانا ہے۔ یہ جتنی کتابوں جو ہم نے حوالے دیے ہیں، یعنی بڑی سے بڑی کتاب ہم نے جس کا حوالہ دیا ادھر تفاسیر کا دیا، ہم نے بڑی بڑی تفاسیر ہیں، امہات تفاسیر ہیں، تبری تک کا ہم نے حوالہ دیا ہے، وہ بڑی تفاسیر ہیں، تو کسی کے تعاون سے کی ہے نا، آپ کے ہی ہیں نا، جو تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں، وہ دیتے ہیں یہ جو یہ کتاب لے لیں، آپ کتاب لیں، یہ دینی کتاب لیں، تو ہم لیتے ہیں تو ہم دین پہ آتے ہیں۔ ہم اس لیے تو نہیں لیتے کہ آگے بیچ کے کاروبار چلانا، ہمارا یہ ہے سسٹم، اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اس لیے آپ جہاں گویوں کو اتنے اتنے پیسے دیتے ہو اور وہ کرتے کیا ہیں، صبح کی نماز بھی گئی، ممی ڈیڈی بن کے وہ پیسے بھی لے جاتے ہیں، نقصان کا نقصان ملا کیا، اور یہ وہ ہیں کہ جو تمہارا ایمان بچاتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے علماء کو مضبوط کرو، طلباء کو مضبوط کرو، اپنے مدارس کو مضبوط کرو، پوچھو اگر کس چیز کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے بچے مضبوط ہوں، تو جب یہ بچے مضبوط ہوں گے تو آپ بھی مضبوط ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک مثال دیکھیے، ختم کرتا ہوں، فوج مضبوط ہے نا تو آپ بھی مضبوط ہو، آپ کا وطن مضبوط ہے، تو اگر فوج ہی مضبوط نہ ہو، وہ کمزور ہو جائے تو ملک مضبوط رہے گا؟ تو جب ملک مضبوط نہیں رہے گا آپ مضبوط رہو گے۔ اسی طرح آپ کے ایمان کے فوجی